اصل خطاب تو حضرت مولانا مفتی سید محمد حذیفہ صاحب قاسمی کا ہونا ہے، چونکہ حضرت کسی کام میں مصروف تھے، آنے میں تھوڑا تاخیر ہو رہی ہے، انشاءاللہ عنقریب آ جائیں گے۔ تب تک کے لیے آج کے پروگرام کے عنوان کی وضاحت میں کچھ دیر میں کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے آج کی اس پروگرام کی صدارت میں شہر کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا قاری محمد ایوب صاحب اعظمی ناظم اعلیٰ مدرسہ مفتاح العلوم اور خازن جمعیت علماء مہاراشٹر کے سپرد کرتا ہوں۔ ان کی نگرانی میں انشاءاللہ یہ کارواں ہمارا آگے بڑھتا رہے گا۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتلاؤں آج کے اس موضوع کے تعلق سے، میں نے خطبے میں قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کا ٹکڑا پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بندوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ وہ پہلی وحی کی وہ آیت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانیت کے لیے پہلا وہ پیغام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایمان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور تعلیم یوں ہی عام تعلیم کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ اس تعلیم کی طرف اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسی تعلیم حاصل کرو جو آپ کے پروردگار کے نام سے ہو، یعنی جس تعلیم کے اندر آپ پروردگار کی شناخت کر سکو، رب کی ربوبیت کو سمجھ سکو، نبی کی رسالت کو سمجھ سکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ علم ہم حاصل کر رہے ہیں اور دنیا کی ترقی کو دیکھ کر دنیا کی ترقی کے مقابلے میں بہت اعلیٰ تعلیم کی طرف ہم اپنی نسل کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پچھلے چند سالوں سے ہی نہیں بلکہ پچھلی کئی دہائیوں سے ہماری ملت کا یہ عالمیہ بن چکا ہے کہ ہمیں جو اصل تعلیم حاصل کرنی چاہیے اس تعلیم سے ہم دور جا رہے ہیں، اس تعلیم سے ہم کافی دور چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں داخلہ دلوا کر بہتر سے بہتر اسکول کا انتخاب کر کے زیادہ سے زیادہ فیس ادا کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا جس تعلیم کو حاصل کرنے کا آرڈر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور جس تعلیم کا حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، ہماری اس طرف توجہ جاتی ہے؟ کیوں نہیں جاتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں، اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج جو ملک کے حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ کبھی مسلمان کے بچوں کو لو جہاد کے نام پر، کبھی مسلمانوں کے بچوں کو حجاب کے نام پر، کبھی مسلمانوں کو طلاق کے نام پر، کبھی مسلمانوں کو اس طریقے کے اور شرعی مسائل کے نام پر ہر وقت ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ان کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، واویلا مچا کر، شور مچا کر نئے نئے قانون بنا دیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ وہ قانون بننے کے بعد ہماری قوم اس قانون کے چکر میں، ہماری قوم ان نئے نئے قوانین کے چکر میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلی جا رہی ہے، اور دینی اور اسلامی شعائر جو ہیں
اس کو ہم نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں پہلے اسی طریقے سے باطل کی کوششوں کی وجہ سے خواتین کی آزادی کے نام پر کئی تحریکیں چلائی گئیں، اور اس میں ہماری خواتین ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی کہ ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے، ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے، ہم صرف گھروں میں رہنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، ہم بھی باہر نکل کر کاروبار کریں گے، کام کریں گے۔ شریعت نے منع نہیں کیا، شریعت نے جو حدود بنائے ہیں اس حدود کے تحت ان کو کام کرنے کی، ان کو آزادی کی زندگی گزارنے کی اجازت دی، لیکن اس کے بعد اس کے ضمن میں نتیجہ کیا ہوا وہ ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج جو سب سے زیادہ برائی ہمارے معاشرے کے اندر اور خاص کر کے ہماری نوجوان نسلوں کے اندر گر چکی ہے وہ نشہ خوری ہے۔ آج ہمارا نوجوان نشے میں بالکل دھت ہو چکا ہے، لت پت ہو چکا ہے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں کہ آپ کا یہ علاقہ شانتی نگر کا پورے شہر میں اس نام سے جو ہے بدنام ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہماری بچیوں کا یہ حال ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کورٹ میں پہنچتا ہے کہ وہ اپنے کسی غیر مسلم دوست کو لے کر لو میرج کے لیے کورٹ میں پہنچ جاتی ہے، اور اپنا نام چینج کروا کر گیجٹ کر کے اس کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جا رہی ہے۔ میں یہ اخباروں کی خبریں نہیں بتا رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کے درمیان آئے دن ہونے والے واقعات کا آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، یہ روز بروز ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے نوجوان تعلیم کی طرف نہیں جا رہا ہے، نشے کی طرف جا رہا ہے، نوجوانوں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بچیاں اپنے کالج میں، اپنے اسکولوں میں غیروں سے مانوس ہو رہی ہیں۔ بڑوں نے اس پر جب کام کرنا شروع کیا اور اس کی وجوہات تلاش کرنی شروع کی تو پتہ یہ چلا کہ ایسے لوگ اور جس معاشرے سے ایسے لوگ تعلق رکھتے ہیں، جن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان علاقوں میں، اس معاشرے میں دینی تعلیم کی بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے۔ ہندوستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں، چونکہ یہ پروگرام جمعیت علماء کے بینر تلے ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ جمعیت علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے جہاں ایک طرف قربانیاں دی ہیں، اس ملک کو انگریز جیسے سفاک اور ظالم لوگوں سے اس ملک کو آزاد کروایا ہے، بزرگان دین نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کی نئی نسل کی تربیت کی طرف بھرپور توجہ دینے کا کام روز اول سے جمعیت علماء کر رہی ہے۔ چنانچہ آزادی کے موقع پر جب انگریزوں نے یہ ٹارگٹ کیا کہ مسلمان اس وقت تک نا امید نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کے اندر سے جوش ختم نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے درمیان علماء کرام رہیں گے اور ان کے درمیان جب تک قرآن کریم رہے گا۔ چنانچہ اسی کے تحت جگہ جگہ سے روزانہ ہزاروں علماء کو گرفتار کیا جاتا تھا،
اور جب آپ آزادی کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آزاد کر کے صرف ان کو قید نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ایک باڑے بنائے گئے تھے جہاں پر بڑے بڑے انگارے لگائے گئے تھے، اور اس کے علاوہ الگ الگ سزا دینے کے جو ہے ان کی ترتیب بنائی تھی ان لوگوں نے، اور الگ الگ سزائیں دیتے تھے، اور مسلمانوں سے یہ کہتے تھے، ان علماء کرام سے یہ کہتے تھے کہ تم اپنے قوم کی تربیت کرنا بند کر دو، اور لوگوں کو یہ بتلانا بند کر دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں تم نے کام کیا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ ساری قربانیاں بصر و چشم قبول کی، اپنے آپ کو پھانسی کے پھندوں پر لگا دیا، آگ کے انگاروں میں اپنے آپ کو جھونک دیا، ان کی مختلف سزاؤں کو قبول کر لیا، لیکن ان کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ انگریزوں نے قرآن کریم کے نسخے جلانے کے کام کیے، مسجدوں سے مدرسوں سے قرآن کریم کے نسخے نکال کر جمع کیے گئے، اور کئی لاکھ کی تعداد میں نسخے جلائے گئے۔ اب اس کے بعد علماء کرام کی کمی، قرآن کریم کی کمی، نوجوانوں کا کیا ہوگا، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ جمعیت علماء ہند نے اپنے بینر تلے آل انڈیا دینی تعلیمی بورڈ کا قائم کیا، اور اس کے تحت پورے ملک بھر میں ایک تحریک چلائی گئی کہ جگہ جگہ مکاتب قائم کیے جائیں، تاکہ ہم آنے والے اپنی نسل کو دینی تعلیم سے آراستہ کر سکیں۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک جمعیت علماء اس پر کام کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں مایوسی نہ ہو، مسلمانوں میں کہ معاشرے میں جو ہے اس طریقے کی برائیاں، جو نشے کی برائیاں ہیں، آپس کی لڑائیوں کی برائیاں ہیں، جھگڑیلو معاملات ہیں، گھروں کے جھگڑوں کے معاملات ہیں، اس کے سدھار کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اصلاح معاشرہ مہم اس وقت سے شروعات کی گئی، اور اب تک اس پر کام ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ اسی کے تحت پچھلے کچھ دنوں پہلے 12 فروری کو مہاراشٹر کے پربھنی ضلع میں پاتھری ایک علاقہ ہے جہاں پر جمعیت علماء مہاراشٹر کی دینی تعلیمی بورڈ کی مجلس عاملہ کا منعقد ہوئی، اور اس کے اندر پورے مہاراشٹر سے علماء کرام الگ الگ علاقوں سے وہاں پر تشریف لائے، اور اپنے اپنے علاقوں کی کارگزاری پیش کی گئی۔ وہ کارگزاری سامنے آنے کے بعد یہ پتہ چلا، اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ الحمدللہ ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں یہ شہر میں تو بہت غنیمت ہے۔ بعض علاقے مہاراشٹر کے اندر ابھی بھی ایسے ہیں، دیہات ایسے ہیں کہ جہاں پر مسجد اور مدرسے کا کوئی قیام نہیں ہے، مکتب کی تعلیم کا کوئی نظم نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جمعیت علماء اس مہم کے تحت پورا سروے کرا رہی ہے، جہاں پر مکاتب کی ضرورت ہے مکاتب کا قیام کروا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن علاقوں میں مکاتب چل رہے ہیں لیکن اس علاقے کے تمام گھر کے لوگ، تمام گھر کے بچے جو تعلیم حاصل کرنے والی عمر کے ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ آنے والی جو نسلیں ہیں، مقصد یہ ہے کہ آنے والی نسلیں اتنا دینی تعلیم حاصل کر لیوے کہ جس سے ان کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس ہو جاوے، کہیں آگے جا کر کسی کالج میں یا کسی اسکول میں ان کو کوئی اسلام کے خلاف یا اسلامی شاعر کے خلاف کوئی بات کہے تو اس کو تسلیم نہ کریں، بلکہ اس کا مقابلہ کریں اور اس کو صحیح بات کیا ہے اس کو بتلائیں۔ اس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ اس لیے آج جو مجمع بلایا گیا ہے اس میں مستورات کو بھی بلایا گیا ہے، چونکہ ہم جب شہر کے اندر ہیں الحمدللہ
الحمدللہ مکاتب تو ہمارے بہت قائم ہیں، لیکن ابھی بھی ائمہ کرام کی، علماء کرام کی نظریں چونکہ علاقوں پر ہوتی ہیں، علاقوں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی محلے میں 100 گھر ہیں تو 100 گھر میں سے مشکل سے 70 گھر کے بچے جو ہے وہ مکتب کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 30 گھر کے بچے ایسے ہیں جو تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو وہ 30 گھر کو بھی بیدار کرنا ہے، ان کو بھی مکتب کی تعلیم سے جوڑنا ہے، کیونکہ یہی وہ بچے ہیں جو آج مکتب نہیں جا رہے ہیں یا اسکول نہیں جا رہے ہیں، کل کو یہ علاقے کے جو اوباش بچے ہوتے ہیں ان میں ان کا شمار ہونے لگتا ہے۔ نشے کی جو نئی نئی چیزیں آنے لگتی ہیں یہ اس کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، شریعت نے اس کے بارے میں کیا آرڈر کیا ہے، کیا حکم کیا ہے، ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے، بس وہ اپنی لے میں چلے پھرتے ہیں۔ اس لیے مکتب کی تعلیم پر زور دینے کے لیے، مکتب کی تعلیم میں بیداری لانے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے جمعیت علماء مہاراشٹر نے دلی تعلیمی بورڈ کی مجلس عاملہ نے یہ طے کیا کہ جمعیت علماء اس ماہ 21 رجب سے لے کر 30 رجب تک 10 روزہ عشرہ منائے گی، اصلاح معاشرہ اور دینی تعلیمی بیداری مہم کے نام پر، جس کے تحت آج کا یہ پروگرام یہاں پر منعقد ہو رہا ہے۔ آج کی اس تاریخ میں مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں یہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ کل تھانہ میں ایک پروگرام ہے، ممرا میں پروگرام ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے ضلع تھانہ کے اندر جو ہماری پچھلے دنوں ضلع تھانہ کی مجلس عاملہ بیٹھی، اس کے اندر تقریباً 10 سے 12 پروگرام طے کیے گئے۔ یہ اس ایک پروگرام سے بھی کام چلنے والا نہیں ہے، شہر میں ایسے الگ الگ پروگرام قائم ہونے چاہیے، ایسے پروگرام کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ بھی بتلاؤں آپ کو، ضروری نہیں ہے جمعیت علماء کے بینر تلے ہو، اور جمعیت علماء یہ چاہتی بھی نہیں ہے کہ ایسے پروگرام جمعیت علماء کے بینر تلے چلائے جائیں یا مکاتب جمعیت علماء کے بینر تلے جائیں۔ جمعیت علماء کا مقصد یہ ہے کہ نئی نسل کا ہر بچہ دینی تعلیم سے آراستہ ہونا چاہیے، اور معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں، معاشرے میں جو برائیاں عام ہو رہی ہیں، اس پر قدغن لگنا چاہیے، اس پر بین لگنا چاہیے، اس پر تھام لگنا چاہیے۔ اسی کے تحت انشاءاللہ آج ہمارے استاد محترم شہر عزیز کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی سید محمد حذیفہ صاحب قاسمی تشریف لا چکے ہیں، آپ سے تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ میں درخواست کروں گا حضرت سے تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔